الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصلي عليه حمد و سلام اللہ جل جلالہ کے لیے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن آداب یعنی دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے پیغمبر اعظم امام اعظم ہادی اعظم مرشد اعظم
اور پوری کائنات کے قائد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میرے پیارے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل صدر احترام بھاؤ بہنوں، عزیز طلبہ کرام و معززات طالبات، دعا ہے اللہ مالک الملک اپنی رضا اور رحمت کے ساتھ ہم سب کا جمعۃ المبارک میں حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ جو قرآن و حدیث بیان کیا جائے اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کی نعمتیں بندہ اگر گننا چاہے گن نہیں سکتا، ان کو شمار کرنا چاہے شمار نہیں کر سکتا، ان کا شکر کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ انسان کے ساتھ بھی اگر کوئی احسان کرے، اچھا رویہ اختیار کرے، تو اگلے بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس سے زیادہ اچھا رویہ اپنا کیسے دکھاؤں، میں اس سے زیادہ میٹھا بن کے دکھاؤں۔ اگر وہ اس سے اچھی گفتگو کر لیتا ہے تو اس کے لیے گفتگو بڑی نرم کر دیتا ہے۔ اگر اس نے کبھی کسی موڑ پہ اس کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہوتی ہے تو اس کی بھی کوشش ہوتی ہے، اس موڑ کی تلاش میں لگا ہوتا ہے کہ کوئی موقع مل جائے میں بھی اس کے ساتھ بھلائی کر ڈالوں۔ انسان کی دیوی آسانی، انسان کی طرف سے دیوی نعمت جو کہ عارضی ہے، اس کے پاس کلی نہیں ہے، اس کا انسان شکریہ ادا کرتا ہے اور اس کا احسان مانتا ہے۔ اور وہ جو رب ہے جس کے پاس نعمتوں کے خزانے ہیں، نعمتوں کے سمندر ہیں، اور انسان کے اوپر مسلسل لگاتار اپنے احسان، اپنی نعمتیں برسا رہا ہے، نازل فرما رہا ہے، اور پھر اس رب کا یہ انسان شکر ادا نہ کرے، اس کا احسان نہ مانے، تو اس سے بڑا بے وفا پھر کون ہو سکتا ہے؟ تو اگلے انسان کو بھی سمجھ جانا چاہیے، یہ جو انسان ہے اپنے رب کا احسان نہیں مان رہا تو تیرا میرا احسان کیا مانے گا؟ واللہ رب العالمین نے اس امت پہ بھی احسان فرمائے، پچھلی امتوں پہ بھی احسان فرمائے۔ جو انسان اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا، ہر انسان پہ اللہ نے احسان فرمایا، اس کی تخلیق کو خوبصورت بنایا، یہ سب سے بڑا احسان۔ آج اولاد 15 سال 18 سال 20 سال کی ہو جاتی ہے تو باپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، حالانکہ پتہ ہے کہ یہ میرا باپ ہے، میں اس کی اولاد ہوں، یہ نہیں ہوتا تو میں بھی نہیں آتا۔ وہ بیٹا اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ دیتا ہے کہ آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے، اور صرف پیدا ہی تو کیا ہے، اس کے بعد آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ کچھ نہیں کیا۔ وہ ساری تکلیفیں، وہ ساری پریشانیاں، وہ راتوں کو اٹھ کے جاگنا، بیماری دکھ درد میں اس کو لے کے بھاگنا، بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، یہ اپنے ماں باپ کا بھول جاتا ہے۔ وہ تو رب ہے، جس رب نے اسے پیدا فرمایا، جس سے پہلے تھا ہی نہیں یہ کچھ، اور اللہ رب العالمین نے قسمیں کھا کھا کے اس کی پیدائش کے ذکر فرمائے،
فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین۔ چار قسمیں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، پہلی قسم ہے تین کی قسم، زیتون کی قسم، تین کی قسم ہے، زیتون کی قسم ہے، والتین والزیتون وطور سینین۔ پہلا بھی پہاڑ ہے، دوسرا بھی پہاڑ ہے، تیسرا بھی پہاڑ ہے، چوتھے پہاڑوں کے بیچ میں جو شہر قائم ہے، اللہ نے ہم اس کی قسم۔ تین کی قسم ہے، زیتون کی قسم ہے، کوہ صفا کوہ طور کی قسم ہے، اور اس شہر پیارے پیغمبر علیہ السلام کے شہر کی مکہ کی قسم ہے۔ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، البتہ ہم نے انسان تجھے بڑی خوبصورتی کے ساتھ پیدا فرمایا۔ اتنی خوبصورتی کے ساتھ پیدا فرمانے والے رب کو بھول گیا، اس کی نعمتیں نہیں مانتا۔ لقد خلقنا الانسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، البتہ تحقیق لام بھی تاکید کا ہے، قد بھی تاکید کا ہے، دو تاکیدیں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس میں کوئی بات کی کمزوری نہیں ہے، بڑی مضبوط بات آنے والی ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے انسان ہم نے تجھے بڑے خوبصورت انداز میں پیدا فرمایا۔ لفظ احسن کا لفظ اللہ رب العالمین استعمال فرماتا ہے، احسن اسے کہا جاتا ہے جو چیز ترتیب کے ساتھ ادا کی جائے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کی ترتیب بھی بڑی خوبصورت بنائی، سر بنایا، ہاتھ بنایا، پاؤں بنایا، آنکھیں بنائی، کان، ناک، منہ، زبان، یہ تو ظاہری چیزیں ہیں۔ باطنی چیزیں جو نظر نہیں آتی وہ ان سے 10 گنا زیادہ ہے، وہ ساری ترتیب سے لگی ہوئی ہے، دل ہے، گردہ ہے، پھیپھڑا ہے، کلیجہ ہے۔ اللہ اکبر، یا میرے اللہ، ایسی شان ہے تیری۔ تو جب اس رب کی نعمتوں کو انسان بھلا دیتا ہے تو انسان تیری کس قدر یہ احسان مانے گا، تیرا کس قدر شکر کرے گا۔ جو اپنے رب کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ تیرا میرا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان اگر رب کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرنا سیکھ لے۔ پھر جب لوگوں کا شکریہ ادا کرنے لگ جائے گا تو اسے آداب آ جائیں گے کہ رب کا کیسے شکریہ کرنا ہے میں نے۔ اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ یہ انسان میری طرح کمزور ہے، اس نے میرے ساتھ یہ احسان کیا، تو وہ رب جو طاقتور ہے، قوی عزیز ہے، اس نے مجھ پہ مہربانی فرمائی، مجھ پہ احسان فرمائے۔ انسان تیرا جب میں شکریہ ادا کر سکتا ہوں تو اس رب کا تو بالاولیٰ کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر قوم پہ اللہ رب العالمین نے نعمتیں فرمائی، ہر قوم پہ احسان فرمائے، لیکن قوم احسانوں کو بھول جاتی ہے اور پھر اپنی مستیوں میں مگن ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک قوم کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے فرمایا اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرمایا سل بنی اسرائیل
खलील प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसमें गिरामी अल्लाहु अकबर अल्लाह लिया जाए या जिक्र किया जाए, तुम पे हम पे सब पे ये वाजिब हो जाता है कि आप पर दुरूद पढ़ना है। जो नहीं पढ़ता उसने जन्नत में जाने से इनकार कर दी, नहीं पढ़ता जन्नत में जाने से इनकार। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बखील शख्स जन्नत में नहीं जाएगा। साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी जी बखील कौन होता? आपने सलातो सलाम ने फरमाया कि जिसके सामने आपके पैगंबर का नाम लिया जाए, मेरा नाम लिया जाए, वो मुझ पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद शरीफ ना पढ़े, उससे बड़ा बखील कोई नहीं। प्यारे पैगंबर के कितने एहसानात हैं हम पर, कितनी दुआएं की यहाँ पर सलाम ने, रातों को उठ उठ के रोते रोते अल्लाह रब्बुल आलमीन से तेरे मेरे लिए अमन मांगा। हम तो प्यारे पैगंबर के एहसानात नहीं समझ पाए। हत्ता के हशर के मैदान में, मैदान हशर में कयामत के रोज नबी अलैहिस्सलाम के लब मुबारक हिलेंगे, जुबान मुबारक हिलेगी। जब सुना जाएगा तो अल्फाज निकल रहे होंगे रब्बी उम्मती रब्बी उम्मती रब्बी उम्मती, ए रब मेरी उम्मत, ए रब मेरी उम्मत, ए रब मेरी उम्मत। और उम्मत तो खुलाफात में हो गई, उम्मत तो बेनमाजी हो गई है, उम्मत अल्लाह से बागी हो गई है, अल्लाह के दीन से दूर निकल गई है। इस उम्मत की फिक्र में लगे रहे और आज ये उम्मत न जाने कहां कहां भटक गई। जब आप अलैहिस्सलाम के नाम नामी इसमें गिरामी जिक्र किया जाए तो मोहतरम साथियों भाइयों, मुझ पर, आप पर, हम सब पर जिसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है उस पर वाजिब हो जाता है कि उसने आवाज़ बुलंद नबी अलैहिस्सलाम पे दूसरी पढ़ना है। नहीं जनाब मैंने दिल में पढ़ लिया था तो ठीक है, फिर तेरी माँ आज तुझे अपने दिल में खाना खिला देगी तो खा लियो, आज तेरा वालिद अपने दिल में तुझे खर्ची दे देगा तो इस्तेमाल कर लियो। बोले नहीं वो तो जाहिर ही देनी पड़ेगी, रोटी नहीं खाऊंगा तो कैसे जीऊंगा, वो जाहिर ही चाहिए, दिल में नहीं चाहिए। तो बहुत सारी चीजें मोहतरम साथी ऐसी होती है कि जो सिर्फ दिल में नहीं चलती, इनका थोड़ा जाहिर ही करना जरूरी होता है। अब एक बंदा नमाज पढ़ता है, नमाज में बस दिल में पढ़ता हूँ, ऐसे बंदे की तो शरीयत ने मुखालफत की है। जा तेरा इस्लाम ही नहीं है जो बंदा बोले मैं दिल में नमाज पढ़ता हूँ। अगर दिल में नमाज पढ़ना होती तो फिर ये पागल थे सब, मस्जिद बना के बैठ जाते, अल्लाह के घर में 5 टाइम आते, ये पागल। मौजिन बेचारा चिल्लाता रहता है, चीखता रहता है, आ जाओ अल्लाह की तरफ, अल्लाह के दीन की तरफ, कामयाबी की तरफ। वो भी कहता अजान के अंदर ही, और मुसलमानों दिल ही दिल में नमाज पढ़ लेना। नहीं साहब, ज़ाहिरी अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी नेमत ज़ाहिर में देखना चाहता है। इंसान को शर्म आती है दीन पे अमल करने में। 5 चप्पल करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, बस दिल ही दिल में 5 मेरा ऊपर है जनाब, इसका दिल ही दिल में 5 ऊपर है। दाढ़ी रखने में शर्म आती है, नहीं जी जनाब दिल में ईमान होना चाहिए, दिल में है बस, अल्लाह के बंदे। इस बात को समझिए कि जो शरीयत ने ज़ाहिरी चीजें रखी हैं उनको जाहिर करना जरूरी है, जो बातिन में रखी है उनको बातिन में रखना जरूरी है। जब आप अलैहिस्सलाम का नाम इसमें गिरामी जिक्र किया जाए तो मुझ पर, आप पर, हम सब पर, कलमा पढ़ने वाले पर यह वाजिब हो जाता है कि बावाज़ बुलंद प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम पे सलात व सलाम पढ़े जाए। मेरे और आपके पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जरा सवाल कर लीजिए, अल्लाह जी किससे सवाल करना है? इन बनी इस्राइल यानी याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद से पूछिए।
کیا پوچھئے کم آتیناہم من آیت بینہ، اور بنی اسرائیلیوں، یعقوب کی اولادوں، اپنے آپ کو یہودی کہلوانے والوں، اپنے آپ کو عیسائی کہلوانے والوں، اپنے آپ کو حق بتانے والوں، اپنے آپ میں دعویٰ کرنے والوں کہ ہمارے علاوہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا، ہم نے تو جنت کے لیے ہی بنے ہیں اور جنت میں ہی ڈالا جائے گا، اگر جہنم میں بھی ڈالا گیا الا ایام معدودات، تو بڑی بڑی کم مدت کے لیے جائیں گے، وگرنہ دائمی ٹھکانہ تو ہمارا جنت بنایا ہے۔ آؤ آؤ دعویٰ کرنے والوں پیارے پیغمبر، آپ ان سے ذرا سوال کر لیجئے کہ کتنی اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر واضح نشانیاں بھیجی، کتنی تمہارے اوپر واضح دلائل آئے، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی نچھاور ہوئے، اللہ رب العالمین نے آسانیاں فرمائی تمہارے اندر، اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ چاہیے لوگ جنہیں پیغمبر کہا جاتا ہے ان کی ترسیل لگا دی، ان کی لائن لگا دی، پے در پہ تمہارے اندر اللہ رب العالمین نے نبیوں کو مبعوث فرمایا۔ تم نے کیا کیا بدلے میں؟ تم نے کیا کیا؟ تبھی اللہ رب العالمین فرعون کے عذاب اور عذاب میں عذابات، ان سے اللہ رب العالمین بنی اسرائیلیوں کو ایک ایک کر کے نکال رہا ہے۔ تبھی اللہ رب العالمین بنی اسرائیلیوں کے لیے آسمان سے بادل بھیج دیتا ہے، اور ہر بنی اسرائیلیوں کے اوپر وہ بادل سایہ فکر رہا ہے، سایہ کر رہا ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ کوئی بھی بنی اسرائیل دھوپ میں نہ نکلے۔ مصر چلے گئے تھے، کوئی چھت نہیں تھی سر پہ، رنگ جلنے لگ گیا تھا، دھوپ کی شدت تھی، کہاں پہ سایہ ڈھونڈے، کہاں پہ پڑاؤ ڈالے، بے یاد مددگار، گھروں کو چھوڑ کر، اپنے لین دین کو چھوڑ کر، اپنی تجارتوں کو چھوڑ کر، اسباب کو چھوڑ کر موسیٰ آپ کے ساتھ نکل آئے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسے اللہ رب العالمین نے مدد فرمائی۔ اللہ رب العالمین قرآن میں کھول کھول کے یہ بات بیان فرما رہا ہے، اور پریشانیوں میں رہنے والوں، تکلیفوں میں رہنے والوں، جن کے گھر لٹ گئے ہیں، اپنے بچھڑ گئے ہیں، ذرا پچھلی قوموں کو یاد کر لینا کہ ہم نے ان کے اوپر جب اپنے احسانات فرمائے، اپنی نعمتیں فرمائی، ان کو بے یار مددگار نہیں چھوڑا، تو تمہیں کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تم تو میرے چہیتے پیغمبر کی امت۔ اللہ، آج لوگ اس رب کا احسان بھول گئے، اس رب کو ہی بھول گئے کہ اس رب نے کس قدر، جب انہیں پانی چاہیے تھا تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے آبشار کھول دی، 12 چشمے پتھروں سے نکل آئے۔ اب سوال آیا کہ اللہ، یہاں سے پڑاؤ ختم کر کے آگے جانا ہے، پھر ان میں سے پانی کیسے نکلے گا؟ اللہ رب العالمین نے اس پتھر کی ڈیوٹی لگا دی، وہ پتھر جہاں میں بنی اسرائیل جائیں گے بس تو نے ان کے ساتھ ساتھ جانا۔ اللہ، گھر کا نلکا جس سے آپ وضو کرتے ہیں، پانی پیتے ہیں، اگر آپ کے ساتھ ساتھ چلنے لگے، پھر آپ کے ساتھ ساتھ چلنے لگے، جہاں آپ جاتے ہیں وہاں پہ نلکا بھی ساتھ لگا ہوا ہے، بھائی کہاں کا نلکا ہے؟ کہاں؟ میرے گھر کا نلکا ہے۔ اللہ، انسان بوتل میں پانی لے کے آتا ہے نا، بوتل میں منرل واٹر کیا ہوا، ابالا ہوا صاف ستھرا پانی بوتل میں لے کے آتا اپنے گھر سے، آفس آ جاتا ہے، دکان آ جاتا ہے، شہر کے شہر چلے جاتا ہے، بوتل کا ڈھکنا کھولتا پیتا ہے، بالآخر ختم ہو جائے گی بوتل، لیکن کسی کو دیتا نہیں ہے، کہتا ہے میرے گھر کا پانی ہے۔ اور اگر
ہو سبحان اللہ مکہ مدینے کا، آب زمزم کا، تو پھر تو کیا ہی بات ہے پھر بندہ. تو کیسی نعمت اللہ رب العالمین نے کی، پتھر بنی اسرائیلیوں کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. سل بنی اسرائیل، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا سوال کیجئے یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے، بنی اسرائیلیوں سے، کہ کیسی کیسی نشانیاں، کیسے کیسے دلائل تمہیں دکھائے، کیسے اللہ رب العالمین نے آسمان سے بادلوں کے تم پہ سائے فرمائے، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے جب جناب موسیٰ سے تم نے کھانے پینے کی حاجت رکھی، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے من و سلوہ جنت کا پکا پکایا کھانا بھیجنا فرمائے. پکا پکایا کھانا حاضر بھی. ابھی سیلاب جب گانا نا دیکھیں، ابھی ابتدار میں ہوتے ہیں کہ کوئی آئے گا مدد لے کے، کوئی یہاں سے ٹرالا لے کے آنا ہے، کوئی وہاں سے ٹرک لے کے آنا ہے. وہ تو خیر اپنی سیاست چمکا رہے ہیں، الگ بات ہے. اللہ والے کام کر بھی رہے ہیں، انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی مدد آ جائے. اتنا بھی انتظار نہیں کرنا پڑتا تھا بنی اسرائیلیوں کو، اتنا بھی انتظار نہیں تھا. بس جب کھانے کا ٹائم ہوا ٹھاک دینے سے منو سلوا آ گئی. وہ تو رب کے معاملات تھے. صبح بھی منو سلوا آ رہا ہے، اس منو سلوا کو کھا رہے ہیں، شام بھی منو سلوا آ رہا ہے، اس کو بھی کھا رہے ہیں. کبھی اگر کسی بنی اسرائیل نے سوچ لیا کہ ذائقہ آج بڑا لذیذ تھا، چلو اس کو تھوڑا سوال کے رکھ لوں، کل کھا لوں گا، وہ آدھے ایک گھنٹے میں 2 گھنٹے میں وہ ختم ہو جاتا تھا. ختم، رکھنے کا تو کانسیپٹ ہی نہیں تھا. اللہ اکبر، کیسی اللہ تعالیٰ نے ان پہ نعمتیں کی ہیں. آج ہم ذخیرہ اندوزی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور اگر کسی چیز کے بارے میں معلوم چل جائے نا، امدادیں آئیں لوگوں کے پاس گئی، لوگوں کے نام پہ لوگ جو غریب تھے وہ بیچارے ان کو پہنچا ہی نہیں، جو امیر کبیر تھے اور بڑے لینڈ لارڈ تھے وہ مزید لینڈ لارڈ بن گئے. کروڑوں روپے امداد آئی ہیں، اربوں خربوں جیبیں بھر لی ہیں، گودام بھر لی ہیں لوگوں نے. اگر معلوم چل جانا جناب یہ جو امداد آئی ہے یہ زیادہ 15-20 دن چلے گی، اس کے بعد ختم. پھر وہ نکالی انہوں نے، اور جس کے بعد میں تھا کہ جناب یہ سیف رہے گی، اسے کچھ نہیں ہوگا، وہ انہوں نے اسٹارٹ کر دیا. یہ حال ہے لوگوں کا. کتنی ٹنوں منوں راشن ضائع ہوا ہے، ضائع. گودام کے گودام لوگوں نے بھر لیے، پانی میں پھینکے ہیں، خراب ہو گیا، کیڑے پڑ گئے تھے. اللہ اکبر. بنی اسرائیل ان کے لیے منو سلوا آتا تھا. اللہ رب العالمین بنو منو سلوا نازل فرماتا ہے. اگر کبھی کسی بنی اسرائیل کے دل میں خیال آیا کہ آج تھوڑا سا رکھ لیتا ہوں، کل یا رات میں کبھی بھوک لگ گئی تو کھا لوں گا، توکل کے منافی جب جانے لگے اللہ رب العالمین نے اس جنت کے آنے والے کھانے کو بھی سڑا دیا، انہیں پھینکنا پڑا. پھر اگلا دن ہوتا تھا، پھر ٹائم پہ آتی تھی چیز، ٹائم پہ آ رہی ہے. کیسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے زبردست آفر. تقاضا ایک تھا، سوال تقاضا ایک تھا کہ اس رب کی عبادت کر لو. جو رب تمہیں بغیر عبادت کے اتنا نواز رہا ہے، تو وہ رب تمہیں جب تم عبادت کرنے لگ جاؤ گے کتنا نوازے گا. یہ تو مثالیں ہمارے معاشرے میں عام ہیں. جو بیٹا باپ کا زیادہ چہیتا ہو، باپ اس پہ بڑا مہربان ہوتا ہے، اور جو چہیتا نہیں ہے، جس کو دیکھ دیکھ کے باپ کو خار آتی ہے، غصہ آتا ہے، ایسی بھی اولاد ہوتی ہے جس کو دیکھ کر غصہ آتا ہے. لیکن کبھی ایسا ہوا ہے کہ عید آئی ہو، بقرہ عید آئی ہو، والدین نے باپ نے اپنے چہیتے کے کپڑے بنائے ہو، تیرے نہیں بنائے ہو، اپنے چہیتے کے جوتے لیے ہو، تیرے نہیں لیے ہو، اپنے چہیتے لاڈ میں بیٹے کو اس
اسکول میں ڈالا ہو تجھے نہیں ڈالا ہو، جو چیز بازار سے تیرے لیے لے کے آیا وہ تیرے لیے لے کے نہیں آیا ہو، کبھی ایسا ہوا؟ کہ نہیں ایسا نہیں ہوا، جو وہ پہناتا ہے اس کو پہناتا ہے، وہ مجھے پہناتا ہے۔ یعنی باپ کے لیے اولاد برابر ہے۔ تو جب باپ جو بات اس کی مان رہا ہے وہ اس کا اتنا لاڈلا ہے، اس کا پیارا ہے، جو لاڈلا نہیں ہے باپ اس کا بھی پیارا ہے لیکن اس پہ پیار کم ہے، لاڈلے میں پیار زیادہ ہے۔ جب یہ لاڈلا بن جائے گا، پیارا بن جائے گا، تو پھر باپ اس کے لیے بھی اتنا ہی سہارا بن جائے گا۔ تو جو رب بغیر عبادت کے بنی اسرائیلیوں تمہیں اتنا نواز رہا ہے، آسمان سے بادل تمہارے لیے آ رہے ہیں، منو سلوہ تمہارے لیے آ رہا ہے، اللہ نعمتیں نچھاور فرما رہا ہے۔ وہ قرآن میں جگہ جگہ پہ گائے بگائے اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کے تذکرے فرمائے۔ فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے بنی اسرائیلیوں ذرا اللہ کی نعمتیں گننا شروع کرو، اللہ کی نعمتیں تو یاد کرنا شروع۔ انی فضلتکم علی العالمین، کہ میں نے تمہیں تمام جہان والوں کے اوپر آدم علیہ السلام سے لے کے آدم کے بعد سے لے کے جتنے بھی انبیاء نازل ہوئے، جتنے بھی انبیاء کو مبعوث فرمایا، جتنی بھی قومیں آئیں، جتنی بھی قومیں گئیں، ان تمام میں تمہیں میں نے فوقیت دی ہے، تمہیں میں نے فضیلت عطا فرمائی ہے، لیکن تمہارا حال یہ ہے اپنے رب کو ہی بھولے بیٹھے۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من بینۃ، اللہ رب العالمین نے فرمایا ذرا سوال کیجئے بنی اسرائیلیوں سے کہ کتنی واضح نشانیاں تمہیں دکھا چکے ہیں۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اور جو اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرے گا، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرے گا، اللہ کی نعمتوں کو بدلنا چاہے گا، پھر اللہ رب العالمین اس سے خود انتقام لے گا۔ تیری میری چیز کوئی بدل کے دکھلائے، تیری میری چیز کو تیار کی ہو وہ چھیڑ کے دکھائے، اللہ سے چھیڑ چھاڑ۔ قوم لوط علیہ السلام کی قوم نے سب سے پہلے یہ چھیڑ چھاڑ شروع کی، یہ بھی بنی اسرائیلی قوم ہے۔ چھیڑ چھاڑ کیا کی؟ اس نے اللہ کی کھلا کھلا بغاوت کی، کھلا کھلا مخالفت کی، فحاشی عریانی عام کر دی۔ لوط علیہ السلام سمجھاتے اور میری قوم کے لوگوں دیکھو یہ فعل نہ کرو، ہم جنس پرستی میں نہ لگ جاؤ، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے رشتے بنائے ہیں، نکاح کرو، شادی کرو، اپنی زندگی کو سکون سے آرام سے گزارو۔ لیکن وہ تو اس طرف جاتے ہی نہیں تھے، ہم جنس پرستی کا عنصر ان میں آ چکا تھا، ہم جنس پرستی سے اپنی خواہشات پوری کرتے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ وہاں پر لڑکا لڑکے سے شادی کر رہا تھا، لڑکا لڑکی لڑکی سے شادی کر رہی تھی۔ لوط علیہ السلام کی قوم قرآن دیکھی پڑے گا، وہ اپنی خواہشات کیسے پورا کر رہے تھے۔ اللہ کا قانون ہے، جب اللہ نے خواہش بنائی ہے تو خواہش پورا کرنے کے طریقے بھی بیان کرنا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ جتنے بھی طریقے رائج ہیں وہ سب رسم و رواج ہیں، لیکن مسلمانوں کے اندر وہ عین دین ہے، ثواب ہے، نیکی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اچھا بھی تم نہیں باز آتے نا، کہا اللہ نہیں باز آئیں گے۔
پھر اللہ رب العالمین نے 2 فرشتے بھیجے. 2 فرشتے آئے لوط علیہ السلام کے پاس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب. کام اللہ کے فرشتے ہیں, عذاب لے کے آئے, آپ چلے جائیں یہاں سے, آپ چلے جائیے اور اپنی بیوی کو بھی چھوڑ جائیے گا یہاں پہ. اس کو ساتھ لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ کانت من الغابرین, وہ بھی ان نالائق لوگوں میں. بس آپ نکلے جلدی سے. لوط علیہ اللہ کا حکم ہے. لوط علیہ السلام وہاں سے نکلے. بس پھر کیا تھا, دن تھا رات تھی, اللہ کے عذاب آنے شروع ہوئے. ایسی تیز ہوائیں چلی, آسمان سے پتھر نازل ہوئے. آسمان سے پتھر بڑے بڑے, یہ چھوٹے سے اولے پڑ جاتے ہیں, ہمارے تو ٹریفک جام ہو جاتا ہے. بڑے بڑے پتھر جنہوں نے کیوے کچل کے رکھ دیے. اور پھر اللہ رب العالمین نے اس بستی کو اٹھایا جہاں پہ لوط علیہ السلام کی بستی تھی, قوم تھی. اس بستی کو اللہ رب العالمین نے زمین سے جڑوں سے کھودا, اٹھایا اس کو اوپر 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 اور اوپر, حتیٰ کہ روایت میں آتا ہے کہ تھوڑا ہی فاصلہ رہ گیا تھا آسمان کے پر پہنچنے کے لیے. فرشتے فرماتے ہیں کہ ہمیں ان کے جانوروں کی آوازیں صاف سنائی دینے لگ گئی تھی. اتنا اونچا لے کے اللہ رب العالمین اس قوم کو نکال. پھر وہاں سے اس قوم کو الٹا کیا ہے, ان کی بستیوں کو الٹا کیا ہے, اور وہاں سے آسمان سے اس بستیوں کو زمین پہ پھینکا ہے. ایک انتہائی خطرناک قسم کا دھماکہ ہوا, زمین میں گڑا پڑ گیا, زمین نیچے چلی گئی, اور اس عذاب سے وہ دوچار ہوئے. زمین سے پانی نکلا. پھر وہ پانی نکلتے 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 آج جائیے آپ اردن میں ایک سمندر ہے ڈیڈ سی کے نام سے. ڈیڈ سی یعنی کہ مردار سمندر, بحر مردار. اس میں کوئی بھی جانور زندہ رہتا ہی نہیں. بحر مردار ہے, کوئی جانور نہیں اس میں, کوئی مچھلی نہیں, کوئی شکار نہیں. جو بھی اس بحر مردار میں جاتا ہے فوراً پھڑک کے مر جاتا ہے, کیونکہ وہ اللہ کے عذاب کی نشانی ہے. اردن کے اندر آج بھی موجود ہے بحر مردار, ڈیڈ سی. یہ عذاب تھا لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر, جب اللہ کی نافرمانی میں اتنی نکل گئی آگے. اور آپ کو معلوم ہے, نہیں معلوم ہے کہ 2018 کے اندر ہمارے اس پاکستان سے یہ بل پاس ہوا تھا, پیش ہوا تھا, ٹرانسجینڈر ایکٹ نامی بل. 2018 میں 2021 چل رہا ہے, 2022 چل رہا ہے, اور 2018 میں یہ بل پیش ہوتا ہے. بڑے بڑے لوگوں کے نام ہیں اس بل میں جنہوں نے پیش کیے تھے. آج وہ اپنے آپ کو بڑا پاس سمجھتے ہیں. اس بل میں تھا کیا, خواجہ سراؤں کی آڑ میں اسلام کے خلاف ایک خطرناک سازش تھی. کیا کہ جناب لڑکا اپنے آپ کو رجسٹر کروا سکتا ہے کہ میں لڑکی ہوں, لڑکی اپنے آپ کو رجسٹر کروا سکتی ہے میں لڑکا ہوں. کوئی میڈیکل ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے, کوئی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. جس کا منہ آتا ہے وہ نادرا میں جائے, وہ لڑکا ہے, اپنے آپ کو جا کے بولے کہ جناب میرا شناختی کارڈ میں آپ لڑکا نام ہٹا کے لڑکی لگائیں. لڑکی ہے, جا کے نادرا کے اندر کہتی ہے کہ میں جناب لڑکا بننا چاہتی ہوں. وہ پابند ہے, نادرا والے پابند ہے اس بات کے کہ وہ آپ کو لڑکا اور لڑکی کو لڑکی کریں گے. 28,730 افراد 2018 سے 2021 تک بدل چکے ہیں اپنی جنسوں. 28,730 یہ معمولی تعداد نہیں ہے. اتنے لوگوں نے اپنی جنس بدل لی ہے. 16,000 کے قریب آدمی لڑکے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو رجسٹر لڑکی لکھوایا ہے. 12,000 کے قریب لڑکیاں ہیں, خواتین ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو مرد لکھوایا ہے. کیوں؟ بس اپنی خواہشات کے لیے. اس سے اسلام کا
لبادہ بگڑ جائے گا۔ اللہ نے جس کو انسان بنایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے آدمی بنایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے عورت بنایا، یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ اللہ کی تخلیق سے جنگ نہیں کی جاتی کہ اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں تو جو ہے وہ کھانے پینے کے چکروں میں جو ہے حکومت لگا کے رکھتی ہے تاکہ عوام کو پتہ ہی نہ چلے کہ پیچھے ہو کیا رہا ہے۔ یہ تو بڑی سوزش بپا ہوئی ہوئی، اس کے خلاف ہمیں آواز اٹھانی پڑے گی۔ یہ بل پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم کی وہ روایات ہمیں دی جائیں کہ جس کی وجہ سے لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آئے، ہم کیوں بچ رہے ہیں؟ ابھی تو اللہ اللہ کر کے سیلاب سے نکلے اور اب آسمان سے ہم پتھر مانگ رہے ہیں۔ یہ بل پیش کر کے ٹرانس جینڈر ایکٹ میڈیا بھرا پڑا ہے، آپ جا کے دیکھیے، سنیے، تحقیق کیجئے اور اس کے خلاف آواز اٹھائیے۔ جو جس طبقے میں ہے، جس شعبے میں ہے، ٹیچنگ کے شعبے میں ہے، کاروبار کے شعبے میں ہے، تجارت کے شعبے میں ہے، پڑھنے پڑھانے کے شعبے میں ہے، ٹرانسپورٹ کے شعبے میں ہے، جہاں جہاں پر ہے وہاں پر اس کی مخالفت کر کے جناب یہ ٹرانسجنڈر ایک بل ہم نہیں مانتے۔ وہ ہر اس بل کو نہیں مانتے جو قرآن اور حدیث سے ہٹ کے، کیوں؟ اس لیے کہ آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی پکڑ بڑی سخت ہے۔